السلام علیکم، حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے کہ یہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنا پورا کلام جس نسل کے لیے لکھا، اس نسل نے پاکستان بننے کے بعد آنا تھا۔ اقبال وہ نسل کی تعمیر کرنا چاہتے تھے کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج عطا فرمائے گا، اس خلافت کا احیاء کرے گا کہ جس کے بعد ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر انشاءاللہ۔ اپنی اسی نوجوان نسل کی تربیت اب ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے ان بچوں کے ساتھ اسی حلقہ 11 میں ہم اقبال کے کلام سے فیض لیتے ہوئے انشاءاللہ ایک نئی نسل کی ایک نئی صبح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنی خوبصورت نظم میں، جو نظم ہے ایک نوجوان کے نام، اور یقین کرو آج سے 90 سال پہلے تقریباً لکھی گئی یہ نظم لگتا ہے جیسے آج کے بچوں کے لیے اقبال نے لکھی ہے، اور امت کے عروج و زوال کے، امت کو اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے جن ذرائع کی ضرورت ہے، جس علم عرفان کی ضرورت ہے، اور جو حکمت چاہیے، اقبال اس کو اتنا خوبصورت اس میں بیان کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بچوں وہ شیئر کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پھر وہ تمام، کیونکہ ہمارا موضوع جس وقت چل رہا ہے وہ یہ کہ اقبال جس خودی کی بات کرتے ہیں، اقبال جس فقر کی بات کرتے ہیں، فقر غیور کی، عشق حقیقی عشق رسول کی بات کرتے ہیں، معرفت قرآن اور عرفان قرآن کی بات کرتے ہیں، اس کو آج ہم کس طرح حاصل کریں۔ آؤ بسم اللہ۔ امت کے زوال کے لیے، امتوں قوموں کا جو زوال ہوتا ہے اس کی ایک بڑی لمبی داستان ہوتی ہے۔ اقبال نے جس طرح ایک شعر میں اس کو سمیٹا ہے، آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، آؤ تمہیں سنائیں کہ امتوں کی تاریخ ہوتی کیا ہے، قوموں کے عروج زوال کے اسباب ہیں کیا، قومیں کیسے رائز کرتی ہیں، کیسے فال کرتی ہیں۔ آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ یعنی شروع میں ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ جفاکش ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں، ابرو کی اتنی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے دفاع کے لیے تلوار کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہی تھا، ان کے پاس دیکھو تو پھٹے پرانے کپڑے تھے، ان کی تلواریں مضبوط نہیں تھیں، ان کے پاس سپلائی لائنز نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ جانباز دستے جب قافلہ حجاز نکلا تھا، حجاز سے، اور جا کے جو رومن اور پرشین امپائر سے ایک ساتھ ٹکرایا تھا، انسان کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، جس پر اقبال نے کہا کہ وہ غازی وہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا تھا ذوق خدائی۔ وہ خدائی ذوق رکھنے والے لوگ تھے، قہاری بھی تھے، غفاری بھی تھے، قدوسی بھی تھے، جبروت بھی تھے۔ ان کا آپس میں ہوتے تھے تو حلقہ 11 تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم و حق و باطل فولاد ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار تھے، وہ رات کو لگتا تھا راہب ہے، دیکھو دنیا سے کام ہی کوئی نہیں، ساری ساری رات کھڑے ہو کے صرف عبادت کر رہے ہیں، جیسے دنیا سے واسطہ تعلق کوئی نہیں، اور دن میں فرسان باللیل، دن میں دیکھو تو فرسان بالنہار، دن میں دیکھو تو لگے کہ صرف پشت، گھوڑے کی پشت پہ ہی زندگی گزرتی ہے ان کی۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی میرے بچوں کبھی عظمت اور عروج ہم نے حاصل کیا ہے، وہ جفاکشی سے، جرأت سے، دلیری سے، شجاعت سے۔ آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ آخری دور میں ناچ گانے کی محفلیں، موسیقی، فنون لطیفہ، آخری دور کے اندر تن آسانیاں، عیاشیاں، فزیکل کمفرٹس، لگژریز۔ اللہ کے بندے جب معاشرے کا یہ حال دیکھتے ہیں نا تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے زوال کا وقت آ گیا ہے، اور جب نوجوانوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان اب جفاکشی سے، جرأت سے، ٹف رف زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے۔ کسی یہودی نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہیں کہ جس دن فجر کی نماز میں اتنے مسلمان ہوں گے جتنے جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، اس دن سے مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا۔ تو اقبال نے اسی سارے مسلمان معاشرے کی جو تصویر کھینچی ہے، جو ہماری اپنی تصویر ہے،
لیکن وہ اس لیے ہمیں طنز کے لیے نہیں ہے، ایک ہدایت دینے کے لیے، ایک سکھانے کے لیے کہ تم نے اگر عروج کا سفر حاصل کرنا ہے تو اس کے پری ریکویسٹس کیا ہے۔ بابر بادشاہ جب فرغانہ ویلی سے نکالا گیا، اس کو وہاں سے مار کے نکالا گیا تھا، اس کی زمین پہ، اس کی حکومت پہ قبضہ کر لیا گیا تھا۔ بابر خود ایک وہاں کے بادشاہ کا بیٹا تھا، اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ، اپنی تھوڑی سی فوج کے ساتھ وہاں سے نکلا، افغانستان آیا، اور اس نے سوچا کہ ہندوستان چلتے ہیں، وہاں شاید پناہ مل جائے۔ تو ہندوستان کے راستے میں افغانستان میں رات کے وقت ایک وادی میں پھنس جاتے ہیں اور شدید برف باری شروع ہو جاتی ہے، اور اس برف باری کے نتیجے میں خطرہ ہوتا ہے کہ پوری فوج جب برف میں ہی تباہ ہو جائے گی۔ تو اس کے سپاہی اپنے بادشاہ کو بچانے کے لیے، بابر کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ میں غار چھوٹا سا تلاش کرتے ہیں، اور اس کے اندر آگ جلاتے ہیں، اس میں پردہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ آپ یہاں پہ بابر آرام کیجئے اور ہم تکلیف اٹھا لیں گے، لیکن آپ کو سکون ہونا چاہیے۔ تو بابر نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، ہما یارا دوزخ ہما یارا جنت، میں دوستوں کے ساتھ دوزخ میں رہوں گا، دوستوں کے ساتھ جنت میں رہوں گا۔ اور ساری رات کھلے آسمان کے نیچے اس نے برف میں گزاری، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سفر کرتے تھے وہ، آسانیاں، عیاشیاں، آرام۔ نتیجہ یہ تھا کہ پھر آ کے انہوں نے وہ سلطنت خود نکالا گیا اپنی سلطنت سے، اور آ کے ہندوستان میں ایک سلطنت ایسی قائم کی جو کئی سو سال۔ اور مغلوں کا آخری دور کیا تھا؟ آخر میں حال یہ تھا بچوں کہ مغل سپاہ سالار اور بادشاہ پالکیوں میں بیٹھ کے، ڈولیوں میں بیٹھ کے میدان جنگ میں جاتے تھے۔ حال یہ ہو گیا تھا کہ صرف مردوں کی جڑوں کی فوجیں بنائی گئی تھی، یعنی جب یہ المیہ پہنچ جائے تو پھر انگریزوں کا مقابلہ کون کرے گا، پھر مرہٹوں کا مقابلہ کون کرے گا، پھر تو زوال آنا ہی آنا تھا، پھر تو تباہی آنی تھی۔ یہ تو آنی جانی چیز ہے، یہ تو قدرت کا قانون ہے، جو بھی دنیا کی تقاضے پورے کرے گا۔ آج کی دنیا میں جس قوموں نے ظاہری طور پہ دنیا میں ترقی کی ہے، محنت سے کی ہے، جان مار کے کی ہے۔ چائنیز کو دیکھو، جب ماؤ زے تونگ نے 1000 میل کا ان کا پیدل سفر کیا انہوں نے پورے چین میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ انقلاب برپا کیا، اور چینیوں کا حال یہ تھا کہ 18 گھنٹے بغیر تنخواہ کام کرتے تھے، پوری قوم کا یہ عالم تھا۔ اور آج دیکھو ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں، اور آج دنیا کی اتنی بڑی اکنامک ملٹری سپر پاور بن چکے ہیں کہ اب امریکہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر اس دنیا کی سپر پاور چین ہوگا۔ اقبال قوموں کے عروج زوال میں جب نوجوان مخاطب کرتے ہیں تو یہی پیغام دیتے ہیں، فرماتے تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی۔ تمہارے جو صوفے ہیں وہ یورپ سے آئے، تمہارے قالین ایران کے ہیں۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے آنسو روتا ہوں یہ دیکھ کر میرے نوجوان کتنی آسائش آرام طلب ہو گئے۔ یہ آج سے 90 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری امت مسلمہ میں کوئی خطہ آزاد نہیں تھا، مکہ مدینہ شاید افغانستان تھوڑا سا، پوری مسلمان دنیا اگر غلام ہوئی۔ ایک وقت میں مغل حکومت تو 1857 میں ہی تباہ ہو گئی تھی، غلام ہوئے پورے مسلمان۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ بچی تھی جو آرمینیا، سینٹرل ایشیا سے لے کر کسی حد تک یورپ تک اور افریقہ کے شمال تک پھیلی ہوئی تھی، اس کا بھی 1924 میں زوال ہو گیا، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ مسلمان خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ الطاف حسین حالی نے مصدر سے حالی لکھی تھی، اس میں جو شعر تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے۔ عجیب وقت آ گیا، تصور سے باہر تھا مسلمانوں کے لیے کہ کوئی وقت ہم ایسا بھی دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا میں کوئی خطہ آزاد نہیں ہوگا، ہم ذلت اور رسوائی کی ایسی حدود پار کر جائیں گے کہ مسلمان ایک لارنس آف عربیہ نکلے گا وہاں سے اور پورے عرب قبائل میں بغاوت کروا دے گا خلافت عثمانیہ کے خلاف، اور عرب مسلمان ترک مسلمانوں کا خون بہائیں گے، ذبح کریں گے۔ خانہ کعبہ کے پردوں میں ترک مسلمانوں کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا۔ ایسا المیہ بھی پھر ہم نے دیکھا۔ کعبہ تو ہر دور میں امن کی اور مسجد حرام کہلاتا ہے، وہاں مسلمانوں کا خون بہا۔ ایلن بھائی جارڈن جاتا ہے اور جا کے جارڈن میں بغاوت برپا کراتا ہے، پورا وہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکال دیتا ہے، ایک کافر نکلتا تھا اپنی جگہ سے، مسلمانوں کے سلطنت کے تختے الٹتا چلا جاتا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب کچھ لوگ اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ جو جانباز دستے ہوتے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ نصیب میں لکھ دی گئی ہے شکست، اب تقدیر میں اب لکھ دیا گیا ہے کہ اس قوم کو سزا دینی ہے، جھٹکا لگنا ہے، لیکن وہ
کم از کم اپنے حصے کی ڈیوٹی عزت اور آبرو کے ساتھ کر کے نکل جاتے ہیں، وہ بے عزت نہیں ہوتے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت مارا ہے، جب تک ٹیپو زندہ تھا دے تھاٹ کہ ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس ٹیپو نے بھی دیکھ لیا کہ جب غداری ہو گئی تو پھر اب ذلت کی زندگی ہم نہیں گزاریں گے۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسرفی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں، حیدری تجھ میں، نہ استغناء سلمانی۔ تم عمارت کی بات کرتے ہو، تمہارے پاس اگر قیصر و کسریٰ کی بادشاہتیں بھی آ جائیں تو کیا حاصل، کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا اگر تم اتنے بڑے پاورفل بادشاہ بھی بن جاؤ کہ تمہارے پاس نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور کا، نہ حضرت سلمان فارسی کے استغنا ہے۔ دیکھو بچوں، مسلمان سیکولر اور لادین ریاستیں نہیں قائم کرتے، ہم اس لیے جنگ نہیں کرتے کہ ہم نے حکومتیں قائم کرنی ہیں، ہم اس لیے جدوجہد نہیں کرتے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کشور کشائی کا مطلب ہے ملک فتح کرنا، تو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا یا ہم بڑی بڑی سلطنتیں فتح کر لیں گے۔ کہ تمہیں اگر ایران کے تو کیا حاصل ہے کہ تمہارے پاس حضرت، جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور نہ ہو تمہارے پاس، حضرت سلمان فارسی کا استغنا نہ ہو۔ سلمان فارسی کی کہانی معلوم ہے نا، ایران سے نکلے، پتہ نہیں کتنے مذہب تبدیل کیے سچ کی تلاش میں، آخر میں آ کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ساری زندگی مسکینی میں گزاری، عاجزی میں گزاری۔ وہاں سارے صحابہ کا یہی حال تھا، ایک طرف سلمان فارسی ہیں، ایک طرف بلال حبشی ہیں، ایک طرف ابو ذر غفاری ہیں۔ فقر ابو ذر مشہور ہے، ابو ذر غفاری کا فقر مشہور ہے۔ ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی شان ہے نا۔ حضرت عمر اشداء فی امر اللہ، اللہ کے معاملے میں شدید، صداقت میں حضرت ابو بکر صدیق، غنی حضرت عثمان غنی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر میں بھی، معرفت میں بھی، زور حیدر۔ ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی شان ماشاءاللہ ایک مثال کے طور پر۔ تو اقبال یہاں پہ استعمال فرماتے ہیں کہ تم میں یہ اپنے بزرگوں کی وہ ساری باتیں، زور حیدر بھی نہیں ہے، استغنا سلمان بھی نہیں ہے، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ کمال ہے ماشاءاللہ کہ دیکھو آج کا جو یہ دور ہے، تہذیب حاضر کی جو تجلی ہے، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گلیمر اور ڈیزل، اور یہ ایک کمرشلائزیشن، ایک لبرل سیکولر لائف سٹائل، ایک فاسٹ زندگی گزارنے کا طریقہ، جس کو کہتے ہیں ٹریول ان دا فاسٹ لین، یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں نہیں ملے گی تمہیں وہ سب کچھ جس کو تم تلاش کر رہے ہو، عزت اور آبرو و مقام تلاش کر رہے ہو، تمہیں اس میں نہیں ملے گا۔ وہ چیز جس کو میں نے استغنا میں نے پایا معراج مسلمان۔ مسلمانوں کی معراج کس میں؟ استغنا میں۔ استغنا کسے کہتے ہیں؟ غنی سے نکلا ہے لفظ۔ ایک تو غنی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے اتنا دیا اور وہ تقسیم کرے، عثمان غنی، اور اسی سے استغنا نکلا کہ وہ جو بے پرواہ بھی ہو، دنیا کی پرواہ نہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص حکم فرمایا مسلمانوں کو، جس کا مفہوم ہے یہ کہ بہت زیادہ جاگیریں اور جائیدادیں نہ بناؤ، ورنہ تم اس دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ سب سے برا خرچ جو کہا گیا ہے مسلمانوں کو، جو مسلمان کرتے ہیں، وہ اپنے جائیدادوں، جاگیروں، پلاٹ، زمینوں پہ، مکانوں کی تعمیر پہ کرتے ہیں، بیکاز یہ سب کچھ یہی رہ جانے والا ہے، اس پر اتنا ویسٹ مت کرو پیسے، جاگیریں اور جائیدادیں نہ بناؤ، ورنہ تم دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ حب الدنیا، کراہیت حب الدنیا آ جائے گی تمہارے اندر، پھر کراہیت الموت آئے گی تمہارے اندر۔ استغنا مسلمانوں کا، بے پرواہی اس دنیا سے، اس حوالے سے یہ بات بے پرواہ نہیں کہ انسان دنیا میں کام نہ کرے، دنیا میں ڈیوٹیز نہ دے۔ یو کریٹ دا فائنسٹ آف سیولائزیشنز، یس، تعلیم حاصل کرتے، تقسیم کرتے، صدقات، خیرات، کروڑوں کماؤ، لیکن کروڑوں تقسیم بھی کر دو۔ جو استغنا میں ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا بندہ بھی بے نیاز ہوتا ہے، وہ دنیا تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا جمع کرنے والا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں جو مثال دی گئی ہے، قیامت کے روز سونے اور چاندی کے سکے جمع کرنے والوں کے جسموں کو، ان سے سکے گرم کر کے ان کے جسموں پہ لگائے جائیں گے کہ یہ وہ مال و دولت ہے جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے۔ اسی لیے
کسی بزرگ سے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ کہنے لگے زکوٰۃ فقہ کی پوچھتے ہو، زکوٰۃ محبت کی پوچھتے ہو، یا زکوٰۃ فقر کی پوچھتے ہو؟ زکوٰۃ تو ایک ہی ہوتی ہے، آپ بتا دیں، محبت کی، فقہ کی زکوٰۃ۔ رحم کا بقیہ حصہ تمہارے پاس اگر 100 روپے پڑے ہیں، سال گزر جاتا ہے، تو اس میں سے 2.5 روپے نکال کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ کہتے ہیں اچھا، اور محبت کی زکوٰۃ؟ کہتے ہیں محبت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس وہ فالتو پڑے تھے پیسے، تو پھر 2.5 روپے خود رکھ لو اور 97.5 تقسیم کر دو۔ پھر فقر کی زکوٰۃ کہ وہ 2.5 بھی دے دو، سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ تو جو نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، آج کے دور کی تہذیب میں تم کو وہ نہیں ملے گی۔ جو تم میراج چاہتے ہو، جو جلال چاہتے ہو، جمال چاہتے ہو، اختیار چاہتے ہو، جو اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق چاہتے ہو، آج کی تہذیب میں نہیں ملے گا۔ مغرب کی تقلید نہ کرو، مغرب کے پیچھے نہ جاؤ۔ مغرب جس تہذیب کو چک کے تھوک چکا ہے، ہمارے بچے آج اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ڈومیننٹ سویلائزیشن ہے نا، میڈیا ان کے پاس ہے، اکانومی ان کے پاس ہے، لوگ پڑھ لکھ کے امریکہ سے آتے ہیں، اور اس کے بعد صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں، ان کی تہذیب بھی ساتھ لاتے ہیں، ان کی اخلاقیات، ان کے ویلیوز بھی ساتھ لاتے ہیں۔ کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، جب جوانوں میں عقابی روح پیدا ہوتی ہے، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ مسلمانوں کی جو خودی انسان کے اندر ہے، خودی اصل میں وہ چنگاری ہے، وہ جو شعلہ ہے جو اٹھتا ہے اللہ کی طرف، جو اس کو کھینچتا ہے اللہ کی طرف، جس کے اندر وہ سارے ایٹریبیوٹس موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفۃ اللہ فی الارض کو دیے ہوئے ہیں، وہ خودی ہے۔ اقبال جب خودی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خودی کا لفظ یونیک ہے، اقبال کی شاعری میں یونیک ہے۔ اس اقبال سے پہلے 1400 سال کی مسلم تاریخ میں کبھی کسی مسلمان نے خودی کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ اٹس اے نیو ٹرم دیٹ اقبال ہیز گیون۔ لیکن جس چیز کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ روحانی طاقت جو ہر فرد میں موجود ہے، ہر بچے میں موجود ہے، آپ سب میں موجود ہے، وہ چنگاری جس کو بھڑکا کے ایک شعلہ بنتی ہے، اور اس کے بعد وہ نار، وہ ایسی آگ کہ جو نور لنا نور، وہ اللہ کی طرف اٹھتی ہے، اللہ کی طرف جاتی ہے، لا شرقیہ لا غربیہ، جو لا شرق، جو نہ مشرق کی طرف جاتی ہے نہ مغرب کی طرف جاتی ہے، جو اپنا فیض نہ مشرق سے لیتی ہے نہ مغرب سے لیتی ہے، اسلامیہ وہ صرف اللہ سے لیتی ہے۔ وہ یہی اقبال کہہ رہے ہیں، نہ ڈھونڈو اس کو تہذیب حاضر کی تجلی میں۔ تہذیب حاضر چاہے مشرق کی ہو یا مغرب کی ہو، وہ جو اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ کی مثال ایک چراغ ہے جیسے وہ تاپ میں رکھا ہے، اس کے اندر ایک زیتون کا مبارک تیل ہے، اور زیتون کا تیل آپس خود ہی بھڑکا چلا جا رہا ہے، اور اس کی آگ لا شرقیہ لا غربیہ۔ یہی اقبال آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو آگ ہے اس کو مشرق اور مغرب کی طرف مت پھیرو، اس کا رخ اپنے رب کی طرف رکھو۔ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفان ہے۔ دیکھو ہوتا یہ کہ جب زوال ہوتا ہے نا امت کا اور قوم کا، تو سب سے بڑا عذاب جو اس وقت نازل ہو جاتا ہے، سب سے بڑی مصیبت جو نازل ہوتی ہے، وہ قوم کے قیادت دینے والے بھی، قائدین بھی، لیڈرز بھی، علماء بھی، دانشور بھی، نوجوان بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، کہ اگر جس وقت قوم مایوس ہو گئی، اس کے بعد اب عروج کا اور اٹھنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کسی قوم کو اگر عروج پہ لے کر جانا ہے تو سب سے پہلے اس کو امید دلانی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بھی مرتے ہوئے پیشنٹ کو کبھی نہیں کہتا کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں انتقال کر جاؤ گے تم، کہتا دعا کیجئے اللہ کو، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر کا راستہ نکال دے گا۔ تو سب سے پہلے جو دشمن کا حملہ بھی جو مسلمانوں پر ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں پر ہوتا ہے، وہ ان کے ذہنوں پر ہوگا۔ سائیکولوجیکل وارفیئر، انفارمیشن وارفیئر، کچھ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ٹوٹنے لگا، یہ مسلمان دنیا کیسے ترقی کرے گی، کیسے عروج حاصل کرو گے؟ تم کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ ہم مسلمان کیا کریں گے؟ ہم تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہم تو صوبائیت علاقائی فرقہ واریت میں تقسیم ہوئے ہوئے، مسلمان متحد ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ساری کی ساری مایوسیاں، نا امیدیاں جو پھیلائی جاتی ہیں، اب آپ نوٹ کرو گے کہ واقعی ساری باتیں تمہارے اطراف میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور قوم کو تباہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اس مایوسی پھیلا دیجیے۔ فرماتے ہیں نہ ہو نا امید، نا امید مت ہو، کہ نا امیدی زوال علم و عرفان۔ نا امیدی اگر آ گئی تو علم، عرفان، وزڈم، نالج، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے ختم کیا جائے۔ حال یہ تھا بچوں، جب تاتاری بغداد میں داخل ہوئے، بغداد مسلمان دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اس وقت، کئی 100 سال کی مسلمان تہذیب، کتابیں، لائبریریز، ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں سویلائزیشن، بیت الحکمت، ہماری ریسرچ، سائنس، ٹیکنالوجیز کے سارے ہیڈ کوارٹرز بغداد میں تھے اس وقت۔ 1258 کے آس پاس جب تاتاری بغداد میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو اتنا خوف اور دہشت طاری ہو گئی مسلمانوں پر
کہ ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. کیفیت یہ تھی کہ ایک کمرے میں تاتاری عورت داخل ہوتی تھی, 9 یا 10 مرد مسلمان وہاں بیٹھے ہوتے تھے, اور عورت ان سے کہتی تھی سر جھکا کے نیچے بیٹھ جاؤ, اور وہ ایک ایک کر کے تلوار سے گردن اتارتی تھی, کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ہلنے کی. پھر تلوار اس کی ٹوٹ جاتی تھی, وہ کہتی تھی کوئی ہلے گا نہیں, وہ باہر جا کے دوسری تلوار لے کر آتی تھی اور وہاں گردنیں کٹتی تھی مسلمانوں کی. مایوسی اور نا امیدی کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ ہتھیار رکھتے ہوئے, مرد ہوتے ہوئے بھی کوئی مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا. یعنی اگر ایک دفعہ خوف اور دہشت طاری ہو جائے, مایوسی طاری ہو جائے, اس کے بعد ایٹمی ہتھیار بھی ہو تو کسی کام کے نہیں. اور ویتنامیوں کے پاس کیا تھا, ویتنام کے لوگوں کے پاس کیا تھا, افغانستان کے طالبان کے پاس کیا ہے, افغانستان کے مجاہدین کے پاس کیا تھا. امام شامل جو اس سے پہلے 40 سال سوویت روسی فوجوں کا سینٹرل ایشیا میں مقابلہ کرتے رہے, آج چیچنیا کے جو مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں. بوسنیا کے مجاہدین کچھ نہیں تھا ان کے پاس, کس طرح انہوں نے سرد فوجوں کا مقابلہ کیا. کشمیر کے بچوں کے پاس پتھر ہیں, فلسطینیوں کے ہاتھ میں کیا ہے. ایک فلسطینی بچہ آج نہیں کہتا کہ اسرائیل سے معاہدہ کر لو, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ دنیا کی بڑی سپر پاور ایٹمی طاقت ہے, ہم پتھر لے کے اس سے مقابلہ کرتے ہیں. اگر امید زندہ ہے پھر وہ قوم لازماً عروج حاصل کرے گی. اور پھر آگے اقبال خوشخبری دیتے ہیں کہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں ہے. کہ جو مرد مومن کی امید ہوتی ہے وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتی ہے, وہ اللہ کے رازوں کو بیان کرتی ہے. جب ایک مرد مومن اپنی امید کرتا ہے نا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم اللہ یہ نہیں کرے گا. حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس قسم کو توڑ دیں. وہ قسم کھا لیتے ہیں پاکستان بنے گا, پاکستان بنتا ہے. وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایٹمی طاقت بنائیں گے, پاکستان بنتا ہے. وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پاکستان کی تکمیل کر کے ہم یہاں پہ خلافت راشدہ کا نظام بنائیں گے, انشاءاللہ اللہ ان کی لاج رکھے گا. وہ قسم کھا لیتے ہیں اس بات کی کہ انشاءاللہ مسلمانوں کو متحد کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, اللہ ان کی لاج رکھے گا انشاءاللہ. تو یہ امید مرد مومن. اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے. اللہ تو عذاب ہی دے گا, پھر اللہ دے گا عذاب. اللہ تو مغفرت ہی کرے گا, اللہ مغفرت کرے گا. اللہ آپ مجھے مایوس کیسے کریں کہ میں آپ کا بندہ ہوں, میں نے تو امید لگائی کہ آپ کی مغفرت بہت وسیع ہے. تو اللہ کہے گا میں تو یہ مایوس نہیں کر سکتا, میری مغفرت ہے وسیع. تو جو اللہ کے بندے کی امید ہوتی ہے نا, وہ اللہ کے رازدانوں میں سے, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتی ہے. تو سب سے پہلا کام جو اس نوجوان نسل میں پیدا کرنا ہے میرے بچوں, امید. حوصلہ کرو, کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کا فضل ہے, سب عافیت ہے. تمام تر مصیبتوں مشکلات پریشانی کے باوجود سب عافیت ہے. کوئی آسمان نہیں گر گیا یار. اس سے پہلے بڑی بڑی آزمائشیں آئی تھیں ہمارے بزرگوں پہ, بڑوں پہ. وہی بغداد تباہ ہوتا ہے, چند سالوں کے بعد اسی کی راکھ سے اللہ خلافت عثمانیہ کو عروج کر دیتا. وہی تاتاری مسلمان ہو جاتے, کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. اللہ کی حکمت بہت وسیع ہے. آپ کو کیا معلوم کل کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور امریکہ سے ہمیں لڑنا پڑے گا تب جا کے کہیں ملک کو ختم کریں گے. کیا پتا اللہ تعالیٰ, اللہ تو آلریڈی اس سارے کفر کے معاشرے میں, اس تہذیب میں اتنا بڑا سوشل اکنامک کینسر لگ چکا ہے کہ وہ تہذیب میں تو خود اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر رہی ہیں, تباہ ہو رہی ہیں. اقبال کہہ چکے تھے نا, یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا, ناپائیدار ہوگا. ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ خود ہی تباہ ہو رہے ہیں. ہمیں صرف اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے صرف اپنا نسبت اور تعلق اللہ کے رسول سے اپنی خودی کو بیدار کرنا ہے. اور پھر اقبال فرماتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شعر ماشاءاللہ بچوں میں بہت پاپولر ہے. قصر سلطانی کا مطلب یہی ہے اگر تم شاہین بھی ہو تو بادشاہوں کے درباروں میں حکومت, اختیار, طاقت, اقتدار, یہ اس کے پیچھے چکر لگانا, ان کا طواف کرنا تمہارا کام نہیں ہے. تم جفاکش ہو, تمہارا کام دنیا کے سنگلاخ رستوں پر نکل کر اللہ کے دین کو پھیلانا ہے, دین کو قائم کرنا ہے, اور نظام قائم کرنا ہے, اور فخر, غیرت, عزت, حمیت, دلیری, شجاعت کے ساتھ اس پیغام کو پہنچانا ہے جس کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے. سب سے بڑے ہمارے تمام علماء کی پہچان یہی تھی. تمام بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا میں کام کیے ہیں وہ بے شک دنیا کے برتتے ضرور تھے لیکن دنیا میں ڈوبتے نہیں تھے. اور ان کا کمال آپ کو کامن فیکٹر سب میں یہی نظر آئے گا کہ ان میں زور حیدر بھی تھا, فقر بوزر بھی, اور بزرگوں کی میراث ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ کی بھی.
نظم میں یہ لکھا ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور ارد شیری. اس میں جنیدی اور ارد شیری سے کیا مراد ہے؟ جی بیٹا، اقبال کا بڑا خوبصورت ماشاءاللہ جو آنے والے دور میں جس قسم کی حکمرانی مسلمانوں کو عطا ہونی ہے اور جو ہم نے نسل پیدا کرنی ہے وہ جنیدی اور ارد شیری ہونی چاہیے. اقبال فرماتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح اب اس میں ہے کہ جنیدی اور ارد شیری کو اکٹھے ہونا. دیکھو بچوں، جنیدی سے مراد یہاں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی، درویش، فقیر کامل. اور ارد شیر سے مراد یہاں پر ایران کا ایک بادشاہ تھا ارد شیر. اس سے مراد پولیٹیکل اور ملٹری اکنامک پاور ہے. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری پاور کسی ایسے فقیر کے ہاتھ میں آ جائے گی کہ جو اپنی ذات میں اللہ کا ولی اور درویش ہوگا، پھر دیکھنا تبدیلی کیا آتی ہے. انسانیت کی فلاح اب اس میں. یہ تو جارج برنارڈ شاہ جیسے آدمی نے کہا تھا بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی وجود اگر دنیا کی ڈکٹیٹرشپ سنبھال لے، اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، اگر آپ دنیا کی ڈکٹیٹرشپ سنبھال لیں تو پوری دنیا میں جنگیں ختم ہو جائیں گی، امن اور عافیت. وہ ایک مغربی مفکر یہ بات کرتا ہے. اس کے لیے جو لفظ اقبال نے استعمال کیا ہے ان کی ریکنسٹرکشن میں، وہ اسپرچل ڈیموکریسی بھی ہے. اسپرچل ڈیموکریسی، یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے نا، یہ تو سیکولر ہے، لا دین ہے. یہ تو فحش ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کیا ہے؟ یہ تو آوارگی ہے، انارکی ہے، جس کے اندر جس کے پاس زیادہ لوگ ہوتے ہیں چیخنے چلانے والے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، زیادہ میڈیا ہوتا ہے، وہ اختیار جو مینوپولیٹ کر سکتا ہے. لیکن جب اس میں آپ اسپرچل یا روحانی کا کنٹینٹ ایڈ کر دیتے ہیں، جو خلفائے راشدین کے دور میں جو حکومت ہے، کیا وہ ڈکٹیٹرشپ ہے؟ نو. کیا وہ ڈیموکریسی ہے؟ نہیں. نہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، نہ الیکشن ہوتے ہیں، نہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. اس لیے کہ ان سے زیادہ مسکین اور عاجز ہی کوئی نہیں زمین پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے. ڈکٹیٹرشپ کا تصور یہ ہے کہ وہ ظالم ہوگا. تو یہ جنیدی اور ارد شیری کا اکٹھا ہونا، اس کی مثالیں اگر دیکھنی ہے تو خلفائے راشدین کی، اور اسی طرح کے حکمران آج بھی، اور ایسے حکمران ہماری تاریخ میں ہزاروں گزرے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی، میرے بچوں، سلطان مصر و شام، پورے یورپ کے، اس وقت کی پوری نیٹو، اس وقت کے تمام کروسیڈرز کا مقابلہ کرنے والے سلطان، پوری دنیا پہ آپ کا روب اور دبدبہ طاری تھا. آپ کا جب انتقال ہوا ہے تو کفن کے لیے پیسے آپ کے پاس نہیں تھے، آپ کے دوست کیا. یہ کس نے کہا ہے کہ جب ظاہری طور پر آپ بادشاہ وقت بن جائیں تو آپ کو لوٹ کھسوٹ کر کے سوئز اکاؤنٹس بھی کھولنے چاہیے؟ کہا جاتا ہے بچوں کے مسلمان حکمرانوں کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پاک ہوں، ان کی دل و نگاہ بھی پاک ہونی پڑتی ہے. اور اقبال پھر یہی بات کہتے ہیں کہ تیری دل اور نگاہ بھی پاک نہیں ہے، کیا عجب کہ تو بے باک نہیں ہے. جب تیرا دل پاک نہیں ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، اور اس سے پھر بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی اور بزدلی آتی ہے. انسان بے باک اسی وقت ہوتا ہے. حجاج بن یوسف کے دور میں اس نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ کی اولادوں میں حضرت اسما کے بیٹے حضرت زبیر اور اس طرح کے بہت سارے صحابی بھی اس دور میں شہید ہوئے. تو ایک اسی طرح کے نیک بزرگ جب حجاج کے دربار میں ان کی گردن اتاری گئی تو اتنا خون بہا کہ وہ حیران ہو گیا کہ اتنا خون ایک آدمی میں سے. تو اس نے حکیم کو بلا کر پوچھا تو حکیم نے کہا کہ عام طور پر انسانوں کو جب موت نظر آتی ہے تو ان کا خون خشک ہو جاتا ہے، لیکن اس مرد مومن میں اتنی بے خوفی اور اتنی جرأت تھی کہ اس کو اتنا سا فرق نہیں پڑا اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ کر. اور یہی اقبال نے پھر نشانی بتائی ہے مرد مومن کی کہ نشان مرد مومن بتو گوئے. میں تم کو مرد مومن کی نشانی بتاؤں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور پھر وہ موت کا طلبگار ہوتا ہے. امام برحق کی ڈیفینیشن بھی پھر اقبال یہی دیتے ہیں. وہ جنیدی اور ارد شیری والا جو امام ہوگا نا، جو لیڈر ہوگا، وہ کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. نہیں تو یہ دکھا دے کہ موت کے آئینے کے بعد، موت سے گزرنے کے بعد تم اپنے دوست کے پاس پہنچو گے، یعنی اللہ کے رسول کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد تو زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. اور یہ باتیں تو صحابہ کر چکے ہیں. اس بات کو جنگ احد کے موقع پر جب یہ خبر پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے
تو ایک صحابی نے باقاعدہ آواز لگائی کہ آؤ اس پر جان دے دیں، اس پیغام پر جس پہ رسول اللہ نے اپنی جان دی، اور لڑتے ہوئے ماشاءاللہ شہید ہو گئے۔ موت نے میں دکھا کہ تو رخ دوست زندگی کا اب کیا کرنا ہے میں نے، جب رسول اللہ پردہ فرما گئے تو میں تو ان کے پاس ہی جا رہا ہوں، میں نے اس دنیا میں نہیں گزارا کوئی شخص اگر موت کیا ہے۔ یہ سب تحفہ جنیدی اور ارشیری سے مراد میرے بچے یہی ہیں۔ محبت میں پیار ایسے مسلمان سلطان ہوں گے انشاءاللہ کہ جو ظاہر میں پوری اتھارٹی رکھیں گے، کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی ان کے پاس ہوگا، جلال بھی ہوگا ان کے پاس، ہیبت بھی ہوگی ان کے پاس، ملٹری پاور بھی ہوگی، بڑے بڑے جہازوں میں بھی سفر کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ پھٹے رہے ہوں گے مسکینی اور عاجزی دکھانے کے لیے، نو، they will be traveling in the finest of the finest weapons and using the weapon system and technology of the time. لیکن ان کا دل فقیر ہوگا، وہ دولت جمع نہیں کریں گے، تقسیم کریں گے، کسی نے سنا کہ بہت بڑے جائیدادیں نہیں بنائیں وہ ان گے، کے پاس گیا ملنے کے لیے تو دیکھا مانگنے کہ والے ہوں گے۔ وہ اپنی ذات میں جب انتقال کریں گے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے ان کے، اور وہ بڑے اپنی ذات میں اللہ کے ولی ہوں گے۔ قرآن میں ایسا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا آتا ہے، ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے، اور دیکھو ان کا اختیار قرآن نے کیا لکھا ہے کہ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جس کو ہم دنیا میں سزا دیں گے تو اللہ اس سے زیادہ سزا دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سزا کٹ گئی تو آگے معافی ہے تمہاری، اللہ کا اختیار رکھتے ہوں گے دنیا میں، اور جو اچھا سلوک کرے گا، جس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے اس کے ساتھ بھی اللہ اچھا معاملہ کرے گا۔ وہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں دنیا میں، اللہ کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو زندگی کی جو حقیقت ہے نا بچوں میں، جو اس قسم کے حکمران جب اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر دیتا ہے، یہ حکمران اللہ صدقے میں چیریٹی میں نہیں دیتا، یہ حکمران تحفے میں آتے ہیں، لیکن تحفے میں پھر اس قوم کو دیے جاتے ہیں جو ان کی قدر کرے، جو اللہ کے دیے ہوئے تحفوں کو، جو اللہ کے دیے ہوئے نبیوں کو، ان کو بے عزت کرے، بے حرمت کرے، پھر ان پہ عذاب ہی اس قوم پہ عذاب آتا ہے نا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ اپنے تحفے بھیجتا ہے اپنے اس وقت کے علماء ہوتے ہیں، اس وقت کے اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں، حکمران عادل، اس طرح کے جنرل ہوتے ہیں، اس طرح کے مجاہد ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ سب تحفہ ہوتے ہیں اللہ کے، جو اللہ امت کی محبت میں پیار کے لیے ان لوگوں کو ہمارے درمیان پیدا کرتا ہے۔ اقبال کو اللہ نے تحفے کے طور پر بھیجا، اٹس اے گفٹ، آپ اس گفٹ کی قدر نہیں کریں گے تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو۔ تو فرماتے تو پھر یہ وہ لوگ جو جنیدی اور ارشیری کے مالک ہوں گے، یہی نسل تیار کرنی ہے بچوں۔ ایک مرتبہ ایک فقیر کے بارے میں، ایک ولی کے بارے میں کسی نے سنا کہ بہت بڑے ولی ہیں، وہ ان کے پاس گیا ملنے کے لیے تو دیکھا کہ مخمل کے خیمے لگے ہوئے ہیں، سونے کی ان کی کیلیں ہیں زمین میں لگی ہوئی۔ وہ حیران ہوا کہ اللہ کے بڑی اور دنیا اس طرح استعمال کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے، وہ کیلوں کی طرف، سونے کی کیلوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ در گل است نہ کہ در دل است، میں نے زمین میں گاڑی ہیں، دلوں میں نہیں گاڑی ہوئی۔ دنیا استعمال کرنے میں حرج کوئی نہیں بیٹا، لیکن اگر یہ دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اور تمہیں دکھ ہونے لگے اور تکلیف ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا دل میں گڑ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کسی نے خبر دی کہ آپ کا بحری جہاز ڈوب گیا، کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر کسی نے خبر دی کہ آپ کا بحری جہاز مل گیا، کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس آدمی نے کہا یہ الحمدللہ تو سمجھ میں آیا، پہلا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ فرماتے ہیں جب تم نے مجھے نقصان کی خبر دی تو میں نے دل سے پوچھا کوئی افسوس ہوا؟ اس نے کہا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر تم نے خبر دی مال ملنے کی، میں نے دل سے پوچھا کوئی خوشی ہوئی؟ اس نے کہا کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ بیٹا یہ استغنا ہے کہ انسان دنیا گزارتا ہے لیکن دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کا مومن بنتا، اللہ الصمد بے نیاز ہوتا ہے۔ جب اس طرح دنیا گزارو گے پھر یہ دنیا میں رہنا، اس کو برتنا، اس کو پالنا، اس میں گزارا کرنا فتنے کا باعث نہیں بنے گا، ورنہ اموال و اولاد سب فتنہ بن جاتی ہے۔ جو فقر بوزر کی، جو فقر غیور کی جو بنیادی مثالیں، ماشاءاللہ خوبصورت ترین مثالیں جو ہمارے بزرگوں نے اپنی تاریخ میں دی ہیں، ہمیں یہ بتاتی ہیں دنیا میں بطخ کی طرح رہو، وہ پانی میں رہتی بھی ہے، گیلی نہیں ہوتی۔ This is how we have to live in this world۔ اقبال کا سارا کلام اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نسل پیدا کی جائے جو فقر غیور کی حامل ہو، جو استغنائے سلمانی رکھتی ہو، فقر بوزر رکھتی ہو، زور حیدری رکھتی ہو۔ اور انشاءاللہ العزیز کیوں نہیں کہ امید مرد مومن ہے اللہ کے رازدانوں میں، ہم یہ امید کریں گے انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں، اور پھر ہم شکوہ تقدیر یزدہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے کہ یہ تقدیر ہماری کیوں، اس لیے کہ اقبال نے فرمایا تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں، تم خود اللہ کی تقدیر کیوں نہیں۔ مرد مجاہد کے لیے، اس کے لیے کہ جنیدی اور ارد شیری کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ناممکن کا لفظ نہیں ہوتا۔ ان کی خاص صفت یہ ہے، ان سے زیادہ پر امید کوئی نہیں ہوتا کائنات میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک قوم کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اس کو امید دینا چاہتا ہے تو اس پر رحمت کی بارش کرتا ہے، اور پھر وہ اس قوم کا نصیب ہے کہ اس بارش کی قدر کرتی ہے یا اس کو رد کرتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ قدر کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلے حلقہ 11 تک
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.